دو دیے نہ چار دیے، گل ساری سجا ہاتھ اٹھا کے، کیونکہ ماں جی نے 45 سال اللہ کا قرآن پڑھایا ہے، اور جب ماں جی کی جان نکلی ہے اس وقت بھی بچوں کے قرآن پاک سن رہی تھی، اور 18 ذی الحج حضرت سیدنا عثمان ذو النورین آپ کی شہادت کا دن ماں جی کو اللہ نے عطا فرمایا، اور حضور 40 دن آج پورے ہو رہے ہیں، 40 دن ان کے آج پورے ہو رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں عبدالحمید چشتی صاحب کا اور آپ سب کا، آپ نے دعا کی ہے عبد مصطفیٰ سادات کے اس ویڑے میں اپنے کریم کی بارگاہ میں نوکری پیش کریں۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لاہدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی و فاطمہ و حسن و حسین، انا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم، او کما قال۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا ما کان من سبب و نسب، او کما قال۔ وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من راکب فیہا فقد نجا ومن تخلف عنہا ہلک او غرق، او کما قال۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب درود شریف پڑھو مل کر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ کوئی صاحب بھی خاموش نہ رہے، پھر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ جتنا درود شریف پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، شاہ صاحب کی والدہ تک بھی جائے گا، پوری امت تک پہنچ جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صفت ہے ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ اور دوسرے مقام پر سیری اعلیٰ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شائع ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے تھے،
آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین۔ اللہ پاک واسطے سنگیوں تے ساتھیوں تمام تعریفاں جنہیں اپنے محبوب نو ہر ادھر نہ دیکھے، اپنے محبوب کو ہر طرح سے اکمل اور ہر طرح سے افضل فرمایا ہے۔ میں تمہید باندھ رہا ہوں اور اس انداز سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ گنڈیریاں بیچنے والا بندہ بھی عاشق مصطفیٰ و آل مصطفیٰ ہو جائے۔ گل سمجھ آئی؟ تو سن توجہ کرنی ایس مسئلے وچ کوئی اختلاف نہیں کہ حضور دے نال دا نبیاں وچ بھی کوئی نہیں۔ تہاڈا اتفاق ہے سارے دا اس گل دا؟ چلو نال نال آستہ آستہ بول دے رہے، انتہائی شاندار اور انتہائی پروکار اور انتہائی دل سوز گفتگو آپ نے سنی۔ میرا تو کوئی گلا گلا بھی نہیں، آواز بھی نہیں، ملنگ جا بندہ ہمیں، تو میں کوشش کراں گا کہ آپ نے دلاں وچ جتنی میری طاقت ہے، بندہ ہونا ہر بندہ اپنی طاقت نال پھوک ماردا ہے نا، تو وڈیاں لوکاں دیاں وڈیاں پھوکاں ہوندیاں، میں بہت بہت چھوٹا، بہت یعنی اتنا چھوٹا ہوں کہ میرے تو چھوٹا شاید حضور دی امت چھوڑ کوئی نہیں۔ تو میں انتہائی سادگی نال عرض کر رہا ہوں کہ اس مسئلے وچ کیا کسی دا اختلاف ہے کہ رسول اللہ دے نال دا انج کر کے بولو، رسول اللہ دے نال بڑا بھلا ہوئے تہاڈا، نبی پاک دے نال دا کوئی نہیں، چاہے وہ دیوبندی پرا ہوئے، شیعہ پرا ہوئے، سنی پرا ہوئے، ساریاں دا اتفاق ہے کہ رسول اللہ دے نال دا کوئی نہیں۔ نبی پاک نے وہ نالین شریف پائی، اساں ہن تک نقشے سر تے لاندے ہیں، تساں تکیا اسی ساڈے علماء ٹی ویاں تے سٹیجاں تے گلیاں تے جلسیاں ہوئے میلاد النبی دے دیہڑیاں ہوئے ایتھے کوئی شے لائی ہوئی ہوندی ہے، وہ نقشے نالین ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کردہ جنہ دا ذکر سنن واسطے جسے اساں بیٹھے ہیں، نالین جو محبوب بہنے تو سنی تیرا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی مثل کوئی اور نالین نہیں، جڑی پیر وچ آئی او بے مثل ہے، جڑی کندھے تے بیٹھے رہن انہاں دے نال دا کون؟ کوئی سمجھ آئی جی؟ بے مثل تو سرکار ہے نا پہلے، پھر سرکار دی وجہ تو نالین بے مثل ہے نا، ادھے کوئی شک ہے؟ اچھا بولو، حیرت کی بات ہے، نقش نالین مانے حسنین کو نہ مانے، یہ تیری قسمت کا چکر ہے بندہ خدا۔ اس وقت کوئی بندہ نگاہ مصطفیٰ میں قبول ہوتا ہے جب بندے کے کلیجے میں حسنین کا پیار آ جاتا ہے۔ اے آتا تیرا کیا کو سبحان اللہ، یعنی ادھے وچ کوئی شک نہیں، اور یہ مسئلہ معمولی نہیں۔ پہلے اس گل نو پھر ایک باری میں دوران لگا، بھائی رسول اللہ دے نال دا کوئی نہیں، ایتھے تک تساں میرے نال بالکل انے واج ٹری آؤ گے۔ کئیاں بندیاں نو موت اگے آ کے پیندی ہے، اے میں دل نال گل کر رہا ہوں، دل نال، بالکل اپنی تقریر کو کوئی لچھے دار بنانے کے لیے نہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں انتہائی درویش اور مسکین سا بندہ ہوں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور جس گھوڑے پر بیٹھے وہ گھوڑوں میں بے مثل ہو گیا، حضور جس اونٹنی پر بیٹھے وہ اونٹنی بے مثل ہو گئی، حضور جس دراز گوش پر بیٹھے، جلد نمبر 30 فتاوی رضویہ شریف، سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی مصطفیٰ جس سواری پر سوار ہوئے نہ صرف وہ بے مثل ہوئی، کبھی بیمار بھی نہیں ہوئی،
کبھی پوری بھی نہیں ہوئی. وہ بندہ خدا اگر مصطفیٰ جانوروں پر ایک لمحے کے لیے بیٹھے تو وہ جانور ساری دنیا کے جانوروں میں باکمال ہوتا ہے. تو جو حسنین مصطفیٰ کے کندھے پر بیٹھے عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آر دیے نہ پار دیے گل ساری. نسبت مصطفیٰ کو کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا. نسبت رسول کو کوئی کاٹ سکتا. سارے بولو بھائی یہ نسبت رسول ہے نا کہ صدیق اکبر نے منبر چھوڑا اور سامنے آ گئے. اور کوئی مائی دا لال ہے جڑا صدیق اکبر نو منبر تو ہٹاندا؟ بولو سارے ہے. کہ سیدنا صدیق اکبر حضرت امام حسن کے اس بات پر کہ میرے نانے کا منبر ہے، میرے نانے کے منبر سے اتریے. اترو جڑے حلالی ہوندے نے انجدے ہوندے تے حرامیاں نال ساڈی گل کوئی نہیں. حلالی انجدے ہوندے کہ صدیق اکبر اٹھے اور یوں کر کے ہاتھ باندھ لے. بیٹھنا بیٹھنا یوں ہاتھ باندھ لی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، سنیوں کا اجتماع ہے، سنیوں کا آپ سے سوال کرتا ہوں میں، اس وقت جب حضرت ابوبکر اٹھ کر ہاتھ باندھ رہے ہیں ان کی عمر کتنی ہے؟ اور جس بچے کے سامنے باندھ رہے ہیں اس کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال کا بندہ اگر 8.5 سال کے لڑکے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو یہ 8.5 سال کا کائنات کا سید و سردار ہے. پھر کہے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. ہاتھ ادیاں چکے سارے جانے. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، حسن یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. نہ آپ نے رافضی بننا ہے نہ آپ نے خارجی بننا ہے. رافضی کو چڑ ہے شیخین سے اور خارجی دلے کو چڑ ہے حسنین سے. ہم شیخین کے بھی نوکر ہیں، حسنین کے بھی نوکر ہیں. کوئی گل سمجھ آئیے؟ اب میں پھر ایک مرتبہ دہرانا چاہتا ہوں یہ بات. بھائی یہ 8.5 سال کے بچے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو اور صحابہ سامنے دیکھ رہے ہیں اور مولا مرتضیٰ پاک یہ فرما رہے ہیں بھائی ابو بکر، بھائی میں نے نہیں کہا شہزادے سے، میں نے نہیں کہا، میں نے کوئی پٹی نہیں پڑھائی کہ ان کو ممبر سے نیچے اترنے کا بولو. 3 دن ہوئے یہ بچے کو، شہزادے کو اپنے نانے کی یاد آ گئی. اس ممبر پر نانا انہیں ساتھ بٹھاتے تھے، انہیں یاد آ گئی. تو جو جملہ سیدنا صدیق اکبر نے آگے سے فرمایا ذرا الرٹ ہو کر سننا. انہوں نے کہا بھائی علی میں ممبر سے اتر کے اس لیے نہیں آیا کہ شہزادے کو ڈانٹوں اور کہوں کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے. میں تو شہزادے سے یہ عرض کرنے آیا ہوں یہ ممبر بھی تیرے نانے کا ہے، یہ غلام بھی تیرے نانے کا ہے. اور زور دار نعرہ حیدری، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. لہذا یہ دماغ میں رکھیں کہ ذرا اہل بیت کا نام سننا متھے تے بٹ پہ جانے، وٹ پہ جانے، رنگ تتر بتر. جتنا مرضی ہے وڈا شیخ الحدیث ہوئے، جتنا مرضی ہے وڈا مفتی ہوئے،
جتنا مرضی ہے بڑا شیخ القرآن ہو، جس کے ماتھے پر اہل بیت کا ذکر سن کر بل پڑے، یاد رکھو دی ماں کو کوئی غلطی ہوئی ہے۔ مولوی ہونا اور بات ہے، حلالی ہونا اور بات ہے۔ اہل بیت کا محب حلالی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، حدیث صحیح الاسناد ہے، روایت بھی اعلیٰ حضرت بریلوی کی ہے، لیکن ناقل اعلیٰ حضرت ہیں، فرماتے ہیں ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میری اہل بیت کا منکر 3 حالتوں سے خالی نہیں، یا تو بچہ حیضی ہے، یا غیر توری ہے منافق ہے، یا پھر ولد الزنا ہے حرام کا ہے۔ فرمایا جس کی ماں پاک باز ہو سر اس کا ہوگا قدم حسنین ہے۔ آتا تیرا کیا تو سبحان اللہ۔ اہل بیت کا ذکر سن کے چڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ اہل بیت صحابہ کرام تو میں تو بلکہ کہتا ہوں راتی بھی جڑا جملہ میں کہا سی، میں تو کہنا بھائی اے نبی پاک نے حسن پاک کو ادھر بٹھایا اور حسین پاک نے ادھر بٹھایا، دائیں اور اچھا بولو دائیں اور دونوں دائیں بائیں بٹھا کے، اور میں اگر اجازت ہوئے تو پوری گل سنا دیا۔ ہویا یہ کہ سرکار پہ پڑھ دے سن نماز، یہ حسنین کریمین آ گئے، یہ ہم نہیں آ کے نانے دی کنڈ سے چڑھ گئے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں وَيَصُبَّانِ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، اور عربی میں جو ساتھی ادھر عربی جاننے والے ہوں وہ توجہ کریں، جڑے نہیں جاننے والے ہوں جی سنو خالی، جڑے تھوڑا جا کوئی شک ہے الف بے نال وہ توجہ کرن کہ یسبان کا مطلب کیا ہے۔ اے یا اور سے اور بے ہے، اور سا پر با پر تشدید ہے۔ یسبان کا مطلب ہے اس طرح بیٹھنا جس طرح شہزادہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے۔ ایک ہے میں نہیں بیٹھے ہاں اینو آدھن جلوس، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں جالسا یجلسو۔ ایک ہوتا ہے جنہاں کوئی مدرسے 4 دیہڑے گزارے قعادہ یقعدو، قعود، ایک جلوس بھی ہے قعود بھی ہے، وہ قعود بھی آدھن بہنے نو جلوس بھی آدھن۔ تو یہ سبانے ایدہ مطلب کیا ہے؟ سبا یا سبو کا مطلب ہے جیسے تخت پر شہنشاہ بیٹھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بچپنے ہی کے اندر حسنین کو یہ معلوم تھا ہمارا تخت پشت مصطفیٰ ہے۔ کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ وَيَصُبَّانِ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، اور یہ پشت پر آ کر بیٹھ گئے تو نبی پاک سجدے میں، ادھر میرے حل تکنا پڑھیا بچیا، یہ جمعہ ہے اٹھ کے میں نے کر کے سمجھانا پڑنا ہے، وگرنہ اس پر لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، لیکن کیا کروں میں اگر ایسے نہ سمجھاؤں آپ کو کون سمجھائے گا؟ ایس واسطے تو نہیں آئے کہ بس خالی 2 گلاں کرا پیسے جیب جو پاواں تو نکل جاؤں، امت کو سمجھانا چاہیے۔ ادھر دیکھتے رہنا، حضور اب سجدے میں، اب آپ مجمع پورا مجھے دیکھنا، تو یہ دونوں گٹھے پشت پر سوار، دونوں گٹھے پشت پر سوار، اور حضور پاک سجدے میں تو صحابہ نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی۔ فَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ فَيُمِيتُونَهَا، یہ یمیتون دمرات توئیں اللہ یمید ہے، تین اللہ پہ پڑھ دے رہے ہیں۔ فَيُمِيتُونَهَا، اگے بدے آخذ المسلمون، مسلمان کیڑے مسلمان بھائی؟ اچھا بولو 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 بولو، جدے منہ وچ زبان ہے بولو صحابہ۔ اگے بدے انہاں پڑھن لگے، تھلے لان لگے، نماز وچوں ہی حضور نے انج کیتا ہے۔ واہ 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 واہ، کوئی بات آپ نے ہلکا لے لیا ہے حسنین کو، حسنین ایڈے ہلکے ہے بے شک ایڈا مسئلہ ایڈا نارمل نہیں، پترو تے بچیو تے کلیجے دیو ٹکڑے ہو،
اے تواڈیاں نمازاں نموزاں تے پگڑیاں تے تواڈے جبے شبے بما انہاں دے تساں دوزخ وچ جانا ہے جی حسنین نہ ہوئے اے کان کھول کے سن لو نجات اس کی ہوگی جس کے ساتھ محمد ہوں گے اور محمد اس کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ حسنین ہوں گے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالہ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین کوئی بات سمجھ آ رہی ہے وہ آگے جملہ کہہ گئے نا چشتی صاحب بھی بھائی حضور جدر موڑ دے حسنین جدر موڑ دے حضور اے داتا صاحب کشف المعجوب وچ روایت لکھی اے جڑی وہ بیان کر رہے اے کشف المعجوب میں داتا صاحب نے لکھا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حق لکھا حق لکھا حق لکھا اور میں آپ کو اس سے بھی آگے کی ایک بات سناتا ہوں ابھی میں ادھر آتا ہوں اس پر ابھی میں نے یاد ہی روایت سنائی اس کو میں پورا کرتا ہوں نال جوڑنے لگا حدیث کا حدیث بھائی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جماعت ساری صحابہ کے ساتھ اساں سارے گئے دعوت ہوتے کتنے سرکار نال اگے اگے سرکار پیچھے پیچھے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور دے برابر بھی کوئی چلیا اینج کر کے بولو کوئی چلیا اگے تو دور دی گل ہے برابر بھی کوئی چلیا اے حضور اگے اگے پیچھے پیچھے صحابہ فَإِذَا الْحُسَيْنُ يَلْعَبُ فِي سِكَّةٍ مدینے دی گلی سی او گلی دی نکڑ تے امام حسین پہ کھیڑ دے سب فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم حضور انجی اگے سن تیزی نہ لگے بڑھ گئے صحابہ پیچھے رہ گئے حضور اگے چلے گئے ادھر میرے حال تک ہو حضور نے اتھی رک مڈیا حضور نے انج کیتا وباسطہ یدائے وباسطہ یدائے حضور انج اپنے ہاتھ کھول لے تو حسین پاک اور حضور آمنے سامنے آمنے اور نواسے دیاں اکھاں نانے دیاں اکھاں بچ واہ 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 سجاہت چکے سبحان اللہ واہ واہ تے نانے دی توجہ نواسے بچ ہائے 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 تساں بادشاہ ایتھے گل سننا لے دنگل ہے منگل ہے کیا ہے ننگل ننگل اے بادشاہ اے غالی حسن اور حسین اور نانا نہیں دیکھ رہے اس سین کو پروردگار واہ 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 بابا جی واہ کوئی سمجھ آ رہی ہے اس حال کو پروردگار دیکھ رہا ہے اس حال کو جبریل امی دیکھ رہا ہے اس حال کو کل ملائکہ دیکھ رہے ہیں اس حال کو صدیق اکبر دیکھ رہا ہے اس حال کو فاروق اعظم دیکھ رہا ہے اس حال کو عثمان غنی دیکھ رہا ہے اس حال کو مولا علی دیکھ رہا ہے سارے اصحاب دیکھ رہے ہیں اور پیچھے کھڑے ہیں آگے نہیں کوئی آ رہے وہ دیکھ رہے ہیں ان کے اون لگا تو نانے نے ایسے کیا اب حسین ادھر رک گئے تو جب نانے نے ایسے کیا سرکار پاک نے ایسے کیا تو سرکار نے اگے بات کے اینج کیتا میرے حل تک ہو ہاں کیا ہاں اینج کیتا حسین پاک اینج ایتھوں جفرہ ہو غلام ہو ہنا واہ جب حضور کرتے تھے نا ہاں تو ایتھوں امام حسین دوڑ کے اوتھے ٹر جاندے سن جدوں ادھر جاندے سن تو سرکار ہن ایتھوں نس کے سرکار اوتھے جاندے کوئی بات سمجھ آ رہی ہے بھائی حسین ادھر ہے تو مصطفیٰ ادھر بولو حسین ادھر ہے تو مصطفیٰ ادھر ہے حسین ادھر ہے تو مصطفیٰ ادھر ہے حسین ادھر مصطفیٰ ادھر جب مصطفیٰ ادھر ہے تو پوری جماعت صحابہ کی ادھر
دماغ میں رکھ لو، یہ دماغ میں رکھ لو بھائی، حسین ادھر ہیں تو مصطفیٰ ادھر ہیں، تو جدھر مصطفیٰ ہیں ادھر پیچھے صدیق اکبر، اور جب حسین ادھر گئے تو مصطفیٰ ادھر گئے، جب مصطفیٰ ادھر گئے تو اصحاب ادھر گئے، تو اصحاب کا نام لے کر اہل بیت کی محبت سے نہ نکلنا، دماغ میں رکھنا اصحاب ادھر ہیں جدھر مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ادھر ہیں جدھر حسین۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا اکھ دی حسین، ٹھنڈک دل دا چین۔ یا حسن یا حسین۔ پھر حضور علیہ السلام نے آگے بڑھ کر سرکار نے پکڑ لیا، اور پکڑ کے سرکار نے سینے سے لگایا، پھر سرکار نے چومنا شروع کر دیتا، اور چومتے کے بعد سرکار نے ایک ہاتھ اتھے رکھے ایک اتھے رکھے، یا ایک روایت ایک یہاں ہاتھ رکھا ہوا ایک ٹھوڑی کے نیچے، اور چومتے ہوئے فرمایا حسین منی، حسین اچھا بولو، حسین فرمایا حسین ہے میرے تو۔ اے حضور کنوں گل پہ سنا رہے ہیں، اچھا بولو 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 بولو، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ نے، اور جس کے دل میں تھوڑا سا اہل بیت کا بغض ہو نا، کئی ساڈے وچ بھی بڑے ہوئے سنیاں وچ بھی، جنہاں دے مرن کے دن دی شکلاں دیکھنا بدتر خنزیر ہوں گے۔ پترو بغض تے عبد القادر جیلانی دا نہیں رہن دیندا تے نانے دا کتھوں رہن دیندا ہے؟ کوئی گل سمجھ میں آئی ہے؟ اے داتا پاک نال پنگا لو تے تہاڈیاں ٹنگاں ٹٹ جانیاں نے، تے جے داتا دا مقابلہ نہیں ہوندا تے داتا دے نانے اصل حسین نال کتھوں ہوندا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی اس ملا کی نہ اس مولوی کی، معاف کرنا زیادہ زور آج مجھ سے لگانے نہیں ہو رہا، میں جاگ رہا ہوں 2 راتوں سے اور مجھے تھکن بھی ہے، پر میں یہ جملہ زور سے کہنا چاہتا ہوں، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی جو یہ کہے کہ غوث پاک نظر کرو، داتا صاحب نظر کرو، خواجہ صاحب نظر کرو، اور اسنین سے کٹے اور تینوں کے لبنا ہے ایتھے میرا پتر ہوئے انہوں تو چنڈ مار دے میں، تو میں نہ کہیں حضرت جی پھوک مار دے ہو، حضرت نے لاتی مارنی ہے پھوک نہیں مارنی۔ او پترا جے 1441 ہجری میں میری غیرت یہ ہے تو علی کے پتر کی غیرت کیا ہے؟ پھر آتے تھے رکھ کے کہ آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، حسن یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا اکھ دی حسین، ٹھنڈک دل دا چین۔ یا حسن یا حسین۔ پتہ نہیں کیا خطرہ ہے، اب یہ اہل سنت کا اجتماع ہے، اچھا بولو، میں سنی ہوں کہ نہیں؟ الحمدللہ، سنی ہوں کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ کیڑا خطرہ پہ آوے تھے مسلک نو؟ کیڑا خطرہ ہے وہ من دسوے تھے؟ کیڑا خطرہ ہے کہ اہل بیت کی شان نہیں اس طرح نہ بیان کرنا کہ کہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے کیا ہو جائے؟ او بندیا خدا دیا حضور نے شان تائی بیان کی تھی کہ امت گمراہ نہ ہو جائے۔ او خدا جانے ہو تمہیں سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں؟ او بندہ خدا تو چھپاتا ہے، مصطفیٰ نے بیان اس لیے کی، پڑھ لو حدیث مسلم کی، عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارکن فیکم ثقلین، انی تارکن فیکم، فیکم، فی اچھا بولو، فی اب تقریر کرتے ہوئے نا علامہ فہمہ مولانا قبلہ تقریر کرتے ہوئے نا آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش پوری کریں گے کہ ہم میں حضور نے چھوڑا، ہم میں تو چھوڑا، میری جان قربان اس جماعت صحابہ پر جس سے رسول یہ خطاب فرما رہے ہیں۔ اے صحابہ نہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، فیکم کا اول مصداق جماعت صحابہ ہے، کون کون کے سن لو، میری گردن کاٹ کے پھینک دو، میں یہ آج بتاؤں گا تمہیں، فیکم کا مصداق اول جماعت صحابہ ہے۔ حضور نے صحابہ سے یہ فرمایا
کہ میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور پھر آتے تھے رکھ کے بولو قرآن اور بچے دے اندر ایمان ہے، آتے تھے رکھ کے بولو قرآن اور قرآن اور یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ کہ دنگل شریف کے مسلمان حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. میں مانا میں نے کہ ہمیں حضور دیکھ رہے ہیں، اور ابھی دیکھ رہے ہی نہیں ہیں، دیکھ لیا ہے. یہ حدیث صحیح ہے. سرکار نے فرمایا قیامت تک جس جنے میرے تے کلمہ پڑھنا ہے، ادھر میرے پاس تکنا، فرمایا قسم مجھے پروردگار کی، قیامت تک جس نے میرا کلمہ پڑھنا تھا اس کی صورت خدا نے زمین سے اٹھا کر میرے سامنے کی اور فرمایا انہوں پہچان لے محبوبہ ہے تیرا غلام ہے. او بھائی لوگو، ہم مانا کہ حدیث پر ہمارا اعتقاد ہے، لیکن پتر جی تے پرا جی تے قبلہ جی تے کعبہ جی، اے سامنے صحابہ دی جماعت بیٹھی ہوئی تے حضور فرما رہے ہیں ہم تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں. اب جملہ اگلا سننا، جملہ ما ان تمسکتم بہ لن تدلوا بعدی، ان دونوں پھڑ لو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ کیا سبب ہے کہ عمر فاروق ممبر پر حضرت حسین کو بٹھا رہے ہیں اور بٹھا کر اپنے سر سے پگڑی اتار رہے ہیں؟ یہ مولوی صاحب نہیں ہے، عمر فاروق ہے جدے سائے سے شیطان ڈرتا ہے. ان الشیطان یفر باسم عمر، عمر جدھر سے چل رہا ہو میرا عمر، شیطان رستہ بدلا لیتا ہے. یہ حدیث ہے. تو جدے کولوں شیطان بھی تھر تھر کمبے، حسین کو پاس بٹھا کر پگڑی سر تو لا کے آکھے انظر یا سیدی، انظر یا سیدی، اے میرے سردار، میری سردار، اے میرے سردار، میرے سر کی طرف دیکھ. تو حضرت امام حسین نے دیکھا سر کی طرف، اور دیکھا جب انہوں نے کہا حل انبتا، یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 30 میں اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی حدیث، حل انبتا الشعر علی رؤوسنا الا ابوکا، میرے سر کی طرف دیکھیے غریب نواز حضور. یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں دیکھیے کہ جو ہمارے سروں پر بال اگے ہیں، ہمارے سروں پر، میرے نہیں، دماغ میں رکھو، میرے نہیں، کس کے؟ ہمارے سے مراد کون ہے؟ صحابہ. بولو منہ چکوں گے نا، صحابہ. فرمایا ہمارے سروں پر جو بال اگے ہوئے ہیں، ایک ایک بال تیرے نانے کا اگایا ہوا ہے. اب میں آپ کی خدمتوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تیرے سپیکر جے پڑے پال جے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، یہ اہل بیت براء 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 ہے. تو حضور نے فرمایا لن یتفرقا حتی یاردا علی الحوض، نہ قرآن ان سے جدا ہوگا نہ یہ قرآن سے جدا ہوں گے. اور کدے کوئی حافظ ہونے دا دعویٰ کرے میں حافظ ہوں اور اہل بیت کو بھونکے کتا ہے، حافظ نہیں. شک بے شک. یہ دماغ میں رکھ لینا دماغ میں. کوئی تمہیں پٹھی پٹی پڑھائے تو بالکل نہیں پڑھنا. حضور نے فرمایا لن یتفرقا. آپ سیدھے سادے بندے بیٹھے ہو، میں بھی پینڈو ہوں، تسی بھی پینڈو ہو، میں بھی چوکا کوئی لیفٹ رائٹ ایشی کوڈ والا نہیں ہوں. میں تو ابھی کچھ عرصے میں خیال کرتا ہوں تو میں ورنہ پہن کے دھوتی نکلا رہتا ہوں ہر طرف. میرے کلیجے کے ٹکڑوں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں لن یتفرقا. عربی سمجھنے والے سیغے پر غور کر لیں، اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نے نہیں بیان کرنی.
نہیں یتفرقا، محبوب فرما رہا ہے ہرگز یہ جدا نہیں ہوں گے. تم جب بھی دیکھو گے رکاب میں علی پاؤں ڈال رہے ہیں اور پلٹا کر دوسری طرف گھوڑے کی رکاب میں، اس رکاب کے ڈالنے میں پاؤں اور اپنے آپ کو پلٹا کے گھوڑے پہ رکھنے میں 4 مرتبہ علی المرتضیٰ قرآن ختم کر رہے ہیں. نعرہ حیدری. کتنی مرتبہ؟ اچھا، ایک شیر جو آتے ہیں سیدہ کا ہاتھ مٹھے پر ہوتا ہے، کس کے؟ چکی کے، اور وہ چکی جو کبھی کبھی تو بغیر چلانے والے کے چلتی ہے. اچھا بولو، بغیر اچھا بولو. ایک جگہ تھے میں تقریر کر رہا تھا، ایک منٹ بیٹھنا. تقریر کرتے ہوئے میں نے یہ روایت بیان کی. ایک مولوی صاحب جن کے پیٹ میں کڑول پڑ گئے. کیا پڑ گیا؟ ساڑھے جماعت دے ہوئے. میں نو کہنے لگے وٹ، میں نو کہنے لگے شیعہ والی روایت پڑھی آپ نے. میں کہا تھک کے لعنت ہے تیرے منہ. ایڈی ملعون ہو بھائی، تم مجھے کہہ رہے ہو کم از کم فتاوی رضویہ پڑھ لیتے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں آسمان نے بغیر کسی کے چلائے چلنا زارا کی چکی سے سیکھا ہے. اور دعوت اسلامی علیہ پراوا تو ہی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے سبحان. کوئی بات سمجھ میں آئی؟ ایتھو پتہ لگ رہا ہے بغض اہل بیت کا. اینا گلا تو پتہ لگ رہا ہے بھائی وچ کچھ بندے ہیں جس طرح یہ کہتے ہیں نا پہچانو کوئی رافضی ہم میں نہ آئے. سنی ہمارے کہتے ہیں، میں سنیوں کو کہتا ہوں رافضی بھی بڑھن نہیں دینا تے خارجی دلہ بھی بڑھن نہیں دینا. اے دماغ میں رکھ لینا، ان کو بھی گھسنے نہ دینا. تم چہروں سے پہچان لوگے خادم اہل بیت کون ہے کہ مصطفیٰ نے واضح فرمایا میری اہل بیت کے خادمین کی بڑی نشانی یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کے چہرے دمک دمک دمک. اعلیٰ حضرت بریلوی کا ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ غور سے سنیں. حوالہ میرے ذمہ ہے، حوالہ میرے، ایک باری پھر سن لو، میرے اکھاں چکھاں پا کے تکو میں نو. حوالہ میرے ذمہ ہے، حوالہ میں نہ پیش کر سکوں مینار پاکستان پر میری گردن اتار کے لٹکا دینا، وگرنہ خارجیت کو بھی اپنے اندر سے ختم کریں. سرکار صحاب کا ذکر کریں تو ہاتھ یہاں پر ہو، اور علی المرتضیٰ اور آپ کی آل کا ذکر ہو تو ہاتھ یہاں. منکر نہیں ہیں ہم. ایک سید ہیں جن کا نام نامی ہے سید شہود الحق. نام یاد رکھو، کیا نام ہے؟
ایک اللہ یاد رکھو کہ نہ ہے جی سید شہود الحق چشتی اعلیٰ حضرت بریلوی ان سے ملنے کے لیے گئے شاہ صاحب آئے اعلیٰ حضرت بریلوی قدموں میں گر گئے شاہ صاحب کے پیر چومے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا فاضل بریلوی ہاتھ پر اکتفا کر لیں پاؤں کی طرف کیوں جاتے ہیں یہ دل سینے میں ہے تو سننا بریلی کے امام کی بات انہوں نے کہا ہاتھ چوم لو پاؤں کے چومنے کی کیا ضرورت پڑ گئی اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور غریب نواز آپ ہو آل رسول میں ہوں گنہگار بندہ شرم آتی ہے کہ میرے ہونٹ آپ کے ہاتھ سے لگیں یہ ہونٹ پیروں پر بھی اس نیت سے لگاتا ہوں کہ آپ کی تلیوں کی وجہ سے احمد رضا کے ہونٹوں کا وقار بلند ہو جائے کچھ سمجھ میں بات آ رہی ہے گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اور نہ یہ ابھی حسن تھے نہ حسین ہے شہادت کے متعلق ایک جملہ بھی نہیں کہنے ہوتا ایک جملہ وہ بھی مجھ سے کہنے نہیں ہوتا صرف یہ کہتا ہوں صرف اتنا کہتا ہوں کہ رسول اللہ قیامت کے دن اس اپنے امتی کو بانتوں پھڑ کے اپنے نال لے جان گے جن کے دلوں کی دھڑکن حسین حسین کرتی ہے اس پر تم مجھ سے قسم اٹھوا لو کلمہ پڑھا لو جو مرضی ہے آپ مجھ سے گارنٹی لے لو میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس کا سر اہل بیت کے قدموں میں رہا مصطفیٰ کا ہاتھ اس کے سر پر رہے گا آپ وعدہ کریں اہل بیت سے وفا کریں گے صحابہ پاک سے وفا کریں گے صحابہ کو نہ برا بھلا کہنا ہے نہ کسی سے سننا ہے ہاتھ اٹھے کر کے بولو نہ کہنا ہے نہ تو اہل بیت دے بارے وچ نہ کہنا پونکن دینا ہے تو نہ پونکنا ہے اور یہ نظریہ رکھنا ہے تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ پھر بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ واللہ العظیم رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کا خوش نصیب شخص ہے وہ روئے زمین کا وہ آپ کو وضاحت بھی کر گئے تھے قبلہ چشتی صاحب میں مزید تھوڑی سی کر دوں کہیں یہ نہ سمجھ لینا بھائی حضرت حسین پاک پانی نو ترس دے رہے یہ دماغ وچ بھی نہ لے آونا خیال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اتمام حجت کے لیے سب کچھ انہوں نے فرمایا وگرنہ آپ اللہ کو حاضر جان کر بتلاؤ اے داتا علی اجویری یہ سیدی نے نا بولو موجو یقین ہے سیدی نے یہ داتا علی اجویری ہاتھ ہینج کرے تو ہاتھ برطانیہ چلا جائے اتھوں چاہ دا کپ لے آوے تو موڑ کے داتا علی اجویری سامنے بیٹھے انگریز نو دیوے تو داتا علی اجویری تو حسن بھی نہیں تو حسین بھی نہیں حسنی اور حسینی ہے جی حسنی اور حسینی کی ہاتھ کی طاقت یہ ہے تو حسن اور حسین کے ہاتھ کا عالم کیا
راز ہیں ان میں نہ پڑو، اور یہ یقین رکھو کہ ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ ہمارے نبی نے کپڑا پہنا، وہ کپڑا بھی برکت والا ہو گیا۔ ہمارے آقا نے ڈنڈے پر ہاتھ پھیرا، وہ ڈنڈا روشن ہو گیا۔ ہم اپنی تقریریں کرتے ہیں، لوگوں میں جا کر جلسے کرتے ہیں، یہ حدیثیں سناتے ہیں، رتی برابر کبھی ہم نے غور نہیں کی۔ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ڈنڈے پہ ہاتھ پھیرا تو ڈنڈا روشن ہو گیا، یہ کیوں نہیں کہتے جدے ہاتھ دا ایک کمال ہے او دے اندر دی برکت کا عالم کیا ہو۔ حسن تو اس کا خون ہے، حسین تو خون ہے، اور خون کی تاثیر کی صرف ایک بات کروں گا، میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو تے اکھاں دے اتارے ہو، چند قطرے مالک بن سنان نے رسول اللہ کے خون کے چوسے، احد کے میدان میں اتنے تیر لگا حضور نو، اتو خون ٹپکیا، انہاں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی خون تھلے نہ گرے، ہے حال ہے صحاب کا، خون نیچے نہ گرے۔ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ خون لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لے لے۔ انہوں نے لین دا ٹنگ کے بنایا، کپڑا لے کے صاحب نہ کیتا، میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تے اکھاں دیو تارے ہو، رسول اللہ کا ہونٹ منہ میں لے لیا اور چوس لیے قطرے خون کے۔ حضور نے جس ٹائم دیکھا تو حضور نے فرمایا تھوک دے ادھر، انہیں انج کیتا اندر لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے فرمایا جس نے وہ بندہ دیکھنا ہو جس پر دوزخ حرام ہے، جس نے وہ دیکھنا ہو جس پر دوزخ، تو سارے انہوں تکو صحابہ نو پیادے نے انہوں تکو یہ دیتے دوزخ حرام ہے، تو جے دو قطرے اندر سینے چ ٹر جان تو دوزخ حرام ہے، تو جے دا پورا وجود ہی خونے مصطفیٰ و عالم کیا ہو۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ میں اپنی گفتگو کو اس حدیث شریف پر ختم کرنا چاہتا ہوں اس تھکے تھکے انداز میں کہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں، نہ صرف یہ کہ ان پر دوزخ حرام ہے، حدیث صحیح الاسناد موجود، راوی خود عبداللہ ابن عباس، اور کتاب کا نام ہے فتاوی رضویہ۔ میں مڑ مڑ کے فتاوی رضویہ دے حوالے دے رہے ہیں تاکہ شک مک نہ روے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ صرف ان پر دوزخ حرام ہے، ایک کان کھول کے سننا، آپ یہاں پر آئے ہو، میرا بھی پسینہ نکل رہا ہے، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہو، کبھی لائٹ آتی ہے کبھی جاتی ہے، اس ماحول میں ہم بیٹھے ہوئے ذکر سن رہے ہیں، کیا ملے گا ہمیں اس ذکر سے تو سن لو، نہ صرف ان پر دوزخ حرام۔ حضور نے فرمایا ابنتی فاطمہ، میری یہ بیٹی صاحبزادی فاطمہ، فرمایا حورا و آدمیہ، یہ انسانوں میں ہے تو صحیح لیکن یہ حور ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا لم تحز ولم تطمس، اس کے قریب کبھی وہ مرض آئی ہی نہیں جو دنیا کی عورتوں کے قریب آتی ہے، اس کی گلی سے بھی نجاست کا گزر نہیں۔ اور اگر آپ تھوڑی غور کرو تو یہی سبب ہے مولا علی کو اجازت دینے کا، فرمایا مسجد میں میں آ سکتا ہوں جنابت کی حالت میں یا علی آ سکتا ہے۔ اس روایت کو بھی فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 میں اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے۔ اور میں نے تو جب یہ روایت پڑھی ہے تو مجھے ایک اور بات سمجھ آئی ہے، بھئی علی کیوں آ سکتا ہے؟ یہ کوئی پہلی باری نہیں آ سکتا، یہ جمدیہ بھی کعبے میں آ چکا ہے۔ آتا جدے جمدیہ دنیا سے آنے دے کعبے نو کوئی ذرا خلل ملل نہیں ہویا تو مسجد نو کی ہونا ہے؟ کوئی سمجھ میں آئی ہے بات کہ نہیں آئی؟ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں سرکار نے فرمایا اے میری تھی جڑی ہے ان اللہ تعالی سماہا فاطمہ، اے کان کھول کے سن لو، فرمایا یہ میری بیٹی جو ہے اس کا نام اللہ نے فاطمہ رکھا ہے۔ کس نے رکھا؟ اچھا بولو، نہیں یہ لفظ میں سننا چاہتا کہنے رکھا ہے؟ جلد نمبر 3 فتاوی رضویہ، سمجھ آندی بھی کونی؟ اس کا نام اللہ نے فاطمہ رکھا، کیوں رکھا؟
والے آئیں گے اللہ نے ان سب کو ہی دوزخ سے آزاد کر دیا. آقا تیرا کیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اعلان مصطفیٰ ہے, یہ بشارت مصطفیٰ ہے. حضور نے اپنی امت میں سے ان لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزادی کی سند دے دی ہے جن کے سینوں میں دھڑکنے والا دل اہل بیت کی محبت سے پر ہوتا ہے. وعدہ کرو اہل بیت سے محبت رکھو گے, اہل بیت سے وفا کرو گے, اہل بیت سے دغا نہیں کرو گے. جہاں سید نظر آئے ادب سے سلام کرو گے. خدا تہاڈا بھی بیڑا پار کرے تو میرا بھی. Shahi One Islamic Channel.